صل علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وحمدہ عز للحامدین، الذی طاعتہ نجات للمطیعین ورزقہ عموم للطائعین والعاصین ورحمتہ قریب من المحسنین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام علی السراج المنیر البشیر النذیر خیر الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین الذی بعث رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی اخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ وموضع سرہ وقاتل اعدائہ الذی جعل حبہ شرطا فی الایمان اعنی علی ابن ابی طالب علیہم السلام صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم من یومنا ھذا الی ابد الآبدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صلوات۔ پروردگار نے قرآن مجید میں کئی ایک جگہ پر اپنے بنائے ہوئے قواعد اور ضوابط، اپنی سنن کا اعلان فرمایا ہے کہ یہ میری ایک سنت ہے، میرا ایک طریقہ ہے
جو ہر قوم میں باقی رہا ہے۔ کئی ایک جگہ پر اپنے ایسے قوانین کا اعلان فرمایا ہے۔ جس آیت مجیدہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی خالق کون اپنی ایک سنت کا اعلان فرما رہا ہے۔ وہ کون سی سنت اور قاعدہ ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا، اس کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے۔ آیت کا جو صحیح مورد اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو شرف کے بعد پستی عطا نہیں کرتا، علم کے بعد کسی قوم کو جہالت میں غرق نہیں کرتا، اللہ کسی قوم کو قائد اور لیڈر ہونے کے بعد غلامی نہیں دیتا جب تک وہ قوم خود اس کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ عام طور پر اس آیت کو تطبیق دیا جاتا ہے ترقی کی طرف، کہ اللہ کسی قوم کو ترقی نہیں دیتا جب تک کہ وہ اپنے اندر تبدیلی نہ لائے۔ یہ طرف مقصود ہے یا نہیں اس میں بحث ہے۔ جو یقینی مراد ہے آیت سے وہ یہی ہے کہ اللہ کسی قوم کو بلندی سے پستی کی طرف اللہ نہیں لاتا اگر قوم اپنے آپ تیار نہ ہو جائے۔ جو چیز ہر ایک عقل مند مسلمان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آج جس حالت زار میں ہم ہیں، کلمہ توحید پڑھنے والے، اس حالت کا ضامن کون ہے؟ کبھی دنیا پر ہماری سلطنت ہوا کرتی تھی، آج ہم غلام کیوں ہیں؟ غلام ہیں یا شک ہے غلامی میں؟ چاہے ظاہر میں بڑے بڑے عنوان ہوں، فلاں مثلا لیڈر اور قائد ہے، خادم الحرمین ہے، اس سے بڑا کوئی ہے عنوان؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خادم الحرمین سے زیادہ خادم یہود ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اکثر مملکت اسلامیہ کے لیڈر فخر کرتے ہیں جی ہمیں اتنا ٹائم ملا وہاں فلاں صدر صاحب سے، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ غلاموں کی عادت ہوتی ہے کہ میرے مولا و آقا نے آج میرے ساتھ 15-20 منٹ بیٹھ کر فریق گپ شپ لگائی ہے۔ یہ غلامی ہے یا نہیں؟ نوجوان سوچتا ہے کہ کیوں ہم ہر میدان میں پیچھے ہیں؟ علم میں دیکھیں تو ہم پیچھے ہیں، اقتصاد ہماری کمزور ہے۔ کیا اسباب ہیں؟ ہر چیز میں ترقی کے ہر میدان میں بالجملہ نہیں تو کم از کم فی الجملہ ہر میدان میں غیر مسلم ہمیں آگے نظر آتے ہیں۔ بات دنیا کی ہو رہی ہے، آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا، وہاں بھی اللہ جانے کتنے مسلمان کہلانے والے یہود و نصارہ کی صف میں ہوں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جب محللین کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں ان کی بات، تو مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس پسماندگی، اس ذلت و خواری کی ذمہ داری اس بات پر ہے کہ ہم نے تحقیق چھوڑ دی ہے۔ علم کے میدان میں ہم تحقیق نہیں کرتے، ہمارے پاس تحقیقی ادارے نہیں ہیں، ہمیشہ دوسری قومیں بناتی ہیں سب کچھ
علمی حوالے سے ترقی کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں، اور ہم ان کی ایجادات کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ جو سب سے زیادہ ذہین ہو جاتا ہے، جو نتائج میں سب سے آگے چلا جاتا ہے، ہماری قوم میں اس کی کوئی قدر نہیں، مگر دوسری قوموں کی یونیورسٹیاں اسے مفت میں تعلیم دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں چونکہ تحقیق کی قدر ہے اور ہمارے ہاں قدر نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیشہ انہوں نے مثلا میڈیکل کے میدان میں آلات وہ بناتے ہیں، دوائیاں وہ بناتے ہیں، ہم بیٹھے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ گاڑی موٹر سائیکل انہوں نے بنایا، ہم نے اس کو استعمال کیا، موبائل انہوں نے بنایا، لیپ ٹاپ انہوں نے بنایا، جہاز انہوں نے بنایا، سب کچھ وہ بنا رہے ہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جب تک یہ رہے گا ہم اسی حالت میں رہیں گے۔ علمی میدان میں ترقی کرنی چاہیے۔ بعض دوسروں کو دیکھیں تو کہتے ہیں نہیں، اس سے اہم سبب ہے ایک ہمارا آپس میں جو اختلاف اور جھگڑا ہے، آپس میں جو لڑائی ہے، یہ ہمیں کمزور کر رہی ہے۔ اتحاد و اتفاق نہیں ہے، دوسروں کے درمیان آپس میں اتفاق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بات یہ بھی سمجھ میں آنے والی ہے، یعنی باتیں دونوں درست رکھتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تیسرے محلل کو سنے تو کہتا ہے نہیں، اس کا سبب ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی تطبیق مساوی نہیں ہے۔ قانون ہمارے ہاں بڑے آدمی کے لیے گلے کا ہار ہے اور ایک غریب آدمی کے لیے گلے پر تلی ہوئی تلوار ہے، جبکہ دوسری قوموں کی یہ حالت ہے کہ ہر آدمی کو بڑی سے بڑی پوسٹ پر بھی ہو تو اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جب تک قانون کا شکنجہ سب پر نہیں کسا جائے گا تب تک ہم ترقی نہیں کریں گے۔ میں تو کم از کم اس بات کو بھی غلط نہیں کہوں گا، ہر بات درست نظر آتی ہے۔ چوتھے محلل کو دیکھیں تو کہتا ہے نہیں، اس کی اصل وجہ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ طبقاتی سسٹم ہے۔ چند لوگوں نے ہمارے اقتصاد پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی تجوریاں بھر رہی ہیں، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اموال ان کی تقسیم عادلانہ نہیں ہوگی، عدل و انصاف نہیں ہوگا، تو تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ چند دن کے لیے بندہ آتا ہے ایک پوسٹ پر اور اپنی نسلوں کو سنوار جاتا ہے، اتنی ناانصافی ہے مال کی تقسیم میں، جبکہ غریب کا بچہ وہ ڈگریاں لے کر کے بھی رکشا چلانے پہ مجبور ہوتا ہے۔ باتیں سب درست نظر آتی ہیں، لیکن کاش کہ ہم اپنے ذہن سے ان چیزوں کی تحلیل کرنے کی بجائے کم از کم ان عاشور کے دنوں میں ہم نے کربلا والوں سے پوچھ لیا ہوتا۔ مظلوم کربلا نے اتنا جو بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان سے پوچھ لیتے کہ معاشرے کی ترقی یا اس کی تنزلی کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے۔ مظلوم کربلا کی پہلے دن سے ان کی جو تحریک ہے، ان کے جو کلمات اور خطبات ہیں، وہاں سے لے کر میدان کربلا تک انہوں نے جس چیز کو معاشرے کی پستی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے وہ کرسی پر بیٹھنے والا نااہل حکمران ہے۔ گویا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کرسی پر بیٹھنے والا نااہل ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا،
تو کبھی بھی یہ تصور نہ کرو کہ معاشرے میں عدل کا بول بالا ہوگا، معاشرے میں مال کی تقسیم برابری کی سطح پر ہوگی، معاشرے میں علمی ترقی ہوگی۔ ان سب بیماریوں کی ذمہ داری غلط حکمران کو بٹھانے والوں پہ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مدینے میں بہت سارے اصحاب بھی تھے اور فقہا بھی تھے، لیکن کوئی بھی اتنی اہمیت نہیں دے رہا تھا اس بات کو کہ یزید جیسا اگر حاکم بیٹھ جائے تو کیا نقصان ہے معاشرے کا۔ بہت سارے تو انہوں نے چند دنانیر کو ترجیح دی اس مسئلے پر کہ حاکم کون ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں ان میں، اگر وہ امیر شام کی زندگی میں بیعت نہ کرتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی کہ یزید خلیفہ رسول بن بیٹھے، لیکن ان کے ہاں اس بات کی کوئی اتنی ویلیو نہیں تھی۔ بعض کو دینار و درہم دے کر، بعض کو خوف کے ذریعے سے دبا دیا گیا، مصلحت کی بنیاد پر تسلیم کر لیا کہ یزید ولی عہد ہے۔ لیکن مظلوم کربلا کی حکمت اور معرفت کا جو تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اس پر اسلامی معاشرے کی اصلاح، اس کی ترقی اس قدر اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ حسین کو جو کچھ دینا پڑے گا دے گا، مگر کبھی بھی یزید جیسے حکمران کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں ایک عالم دین کی تحریر پڑھ رہا تھا کہ سب یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، مدینے سے مثلا نہ نکلیں، لیکن کسی نے مظلوم کربلا کو بیعت کرنے کا مشورہ دینے کی جرات نہیں کی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مکہ میں اپنے آپ کو ایک فقیہ کہلانے والا عبداللہ بن عمر اس کے کلمات میں ملتا ہے، کہتا ہے کہ حسین بیعت کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ حالت تھی معاشرے کی، اتنا اس کو معمولی لے رہے تھے کہ دوسروں کو بھی مشورہ دے رہے تھے کہ تم بیعت کر لو اور اپنی حفاظت کر لو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ مدینے سے نکلتے ہوئے اعلان کیا ہے، انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ یہ کون سی اصلاح ہے جس کے لیے مدینے سے نکلنے کی ضرورت ہے؟ نماز روزہ سکھانا ہے لوگوں کو تو مدینے میں سکھائیں، بتائیں ان کو۔ غیبت سے منع کرنا ہے تو مدینے میں بتایا جا سکتا ہے۔ اگلے جملے نے اس اصلاح کی تشریح کر دی، ارید آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، مدینے سے نکل کر جو کچھ مجھے کرنا پڑے گا کروں گا، مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑوں گا۔ یہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا کہ جس سے یزید کی حکومت اور تخت کو لرزہ دینا چاہتے تھے۔ بصرہ والوں کو خط لکھا، وہاں بھی اسی نقطے پر زور ہے۔ فرمایا ادعوکم الی الکتاب والسنہ ان السنۃ قد امیتت و ان البدعۃ قد احییت، میرے پاس آؤ، میری اطاعت کرو، یزید جیسے لیڈر اور قائد کو چھوڑ دو۔ اہدکم الی سبیل الرشد، اگر مجھے اپنا امام اور قائد بناؤ گے تو تمہیں راہ حق پہ لا کھڑا کروں گا۔ واضح لفظوں میں بتا رہے ہیں اسلامی معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اس کا مین سبب نااہل حکمران ہے۔
جناب مسلم کے ساتھ جو خط لکھا اس میں بھی اس طرح کے کلمات ہیں. میں مسلم کو بھیج رہا ہوں، تمہارے خطوط کے مطابق تم یزید کو اپنا امام نہیں مانتے ہو تو پھر مسلم کی بیعت کر لو، مسلم کو رسوا نہ کرنا. الامام العامل بکتاب اللہ القائم بالقسط، وہ لیڈر اور قائد جو قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے، کبھی بھی اس جیسا وہ نہیں ہو سکتا. الذی یعمل بالظلم ولا یہتدی سبیلا، جو ظلم سے عمل کرتا ہے اور راہ ہدایت کو نہیں پاتا. پہلی جو ملاقات ہوئی ہے دشمن سے، جناب حر سے، وہاں بھی ایسے ہی کلمات ملتے ہیں. فرمایا ان ہؤلاء قد لازموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کر رکھی ہے، رحمان کی طاقت کو ترک کر دیا ہے. اظہر الفساد واطل الحدود، یہ جو حدود پامال ہو رہی ہے، زمین میں فساد ہے، اس کے ضامن یہی لوگ ہیں. حلل الحرام وحرم الحلال، حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر رہے ہیں. تمہاری مرضی، تم جس چیز کو اختیار کرو، جہاں تک میرا مسئلہ ہے تو آنا اولا من غیر، حسین پر یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے تبدیل کر کے چھوڑے. دنیا والے تو اس مسئلے پر اپنی راحت کو ترجیح دے رہے تھے، چند دن کی زندگی کو، مال کو ترجیح دے رہے تھے. اس لیے اس خطبے کے آخر میں یہی فرمایا کہ انی لا ارى الموت الا شہادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما، میں اس راستے میں موت کو شہادت دیکھتا ہوں اور ایسے ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت اور عار محسوس کرتا ہوں. الا ترون ان الحق لا يؤمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، نہ حق پہ عمل ہو رہا ہے، نہ کسی برائی سے کوئی روکتا ہے. یہ ساری ذمہ داری کس پہ ڈال رہے ہیں؟ ساری ذمہ داری ظالم حکمران اور ظالم حکمران کو کرسی پر لانے والوں پر چھوڑ رہے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی. اپنے نانا کی احادیث سے بھی مدد لے رہے ہیں. قال جدی رسول اللہ من رآ سلطانا جائرا ناکسا لعہد اللہ مستحلا لحرم اللہ، جس کسی نے بھی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھا جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہا ہو، اللہ کے عہد کو توڑ دیا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، جو سنت رسول کا مخالف ہو. آج ہمارے سلطنت اسلامیہ کے بادشاہوں پر ذرا نگاہ کر لیں، سنت رسول کے کتنے پابند ہیں. نہیں، میرا مشورہ یہ ہے اگر یہ تحقیق کرنی ہے تو اس کی صورت اور سیرت میں یہ دیکھیں کہ کوئی سنت رسول ہے یا اول سے آخر تک یہودی نظر آتا ہے. تو پھر مظلوم کربلا نے تو بتا دیا کہ پھر اس انتظار میں نہ بیٹھو جب تک تم نے ایسے لوگوں کو حکمران بٹھایا ہوا ہے، تو پھر اس انتظار میں نہ بیٹھو کہ کبھی تمہارے معاشرے میں ترقی ہو سکے.
جس نے بھی ایسے حکمران کو دیکھا مخالفاً لسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت کا مخالف ہو، یعمل فی العباد بالاسم والعدوان، اور لوگوں میں ظلم اور بربریت سے معاملہ کرتا ہے، جس کسی نے ایسا بادشاہ دیکھا جس کی یہ اوصاف ہوں، ثم لم یغیر علیہ لا بقول ولا عمل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، ایسے ظالم حکمران کو دیکھا تھا، تبدیل کرنے کی اس کے اندر پاور تھی، اگر قول سے عمل سے نہیں تو کم از کم قول سے کر سکتا تھا، نہ اپنے عمل سے تبدیلی کی اور نہ اپنے قول سے اس کا انکار کیا، تو یاد رکھو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یوم محشر جہنم کے جس گڑھے میں اس ظالم کو بھیجے، اسی گڑھے میں اس خاموش رہنے والے کو بھی۔ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، جہاں پر اس ظالم حکمران کو بھیجے وہیں پر اس خاموشی اختیار کرنے والے کو بھی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ خلاصہ کلام امام نے بتا دیا، جب تک نااہل حکمران رہیں گے علمی ترقی کا نہ سوچیں۔ نااہل کے ہاں علم کی کیا قیمت ہوا کرتی ہے؟ علمی ترقی کرنی ہے تو علم کے قدردان لوگوں کو لے آؤ، آپس میں جھگڑے لڑائیاں ختم کرنی ہیں تو اہل حکمران کو لے آؤ، نااہل کو لاؤ گے تو وہ اپنی نااہلی کی خاطر دوسروں کو لڑا کر حکومت کرے گا۔ معاشرے میں ناانصافی اسی لیے ہوگی کہ اپنی پارٹی اپنے چاہنے والوں کو جب تک ناانصافی کے ذریعے سے کرپشن کر کے ان کے پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ اسے کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے۔ معاشرے کی سب بیماریوں کی جڑ، معاشرے کی تنزلی، پستی، مظلوم کربلا کے کلمات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری نااہل حکمران اور اسے حکمرانی دینے والوں کی گردن پہ جاتی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اگرچہ شب عاشور اس طرح کی باتیں اور تقریریں نہیں کی جاتی، لیکن ناقص خیال یہ ہے کہ خود امام علیہ السلام بھی ہم پہ صرف رونے پہ راضی نہیں ہیں، اگر ہماری نگاہ امام کے ہدف پر نہ ہو تو۔ جس مشن اور ہدف کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے، اگر میں اس سے غافل رہوں اور چند آنسو ان کی مظلومیت پہ بہا لوں، یہ امام کو راضی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ امام کو ایک بابصیرت، بامعرفت محب اور مواری کی ضرورت ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر یہی ہدف تھا کہ یزید کو تخت سے ہٹانا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیہ السلام عیاذ باللہ اپنے ہدف میں کامیاب نہ ہوئے، پھر یہ کیا ان کی قربانیاں رائے گاں گئی؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ امام کا ہدف، اساسی ہدف یہ نہیں تھا، اگر ہو جاتا تو یہ بھی ہدف میں داخل ہو جاتا، لیکن اساسی ہدف یہ نہیں تھا کہ یزید سے کرسی چھین لیں۔ اساسی ہدف یہ تھا کہ زمانے والوں کو بتا دیں کہ یزید نااہل حکمران ہے، اور جب تک معاشرے پر نااہل حکمران سوار رہیں گے معاشرہ پستی کی طرف جائے گا۔ لہذا اگر آج معاشرے میں یزید کو خلیفہ رسول کہا جاتا ہے تو حسین اپنے ہدف میں ناکام ہے، اور اگر یزید کو لعنت کے بغیر یاد نہیں کیا جاتا تو حسین اپنے ہدف میں کامیاب ہے۔
خلافت رسول کا لبادہ کھینچ لیا، مسلمانوں پر واضح کر دیا، ایسے جابر ظالم کی بیعت کرنا بھی ناجائز ہے، اور اگر کر بھی لی ہے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کربلا کے بعد دسیوں بلکہ اگر پوری تاریخ میں چھان بین کی جائے تو سینکڑوں ایسے انقلابات ہیں، حتیٰ ان میں ایسے انقلابات بھی ہیں کہ جو حسین کو تیسرا امام معصوم نہیں مانتے، انہوں نے بھی جب ظالم حکمران کے خلاف قیام کیا ہے تو ان کا آئیڈیل بھی حسین ابن علی تھا۔ حتیٰ اسلامی تحریکوں میں مشہور ترین تحریک سید قطب کی ہے، مصر کے اخوان المسلمین کی بنیاد رکھنے والوں میں سے بہت بڑی تبدیلی لانے والا تھا یہ آدمی، لیکن ہر دور میں جہاں مخلص پائے گئے ہیں مسلمانوں میں، وہاں خائن اور منافق بھی پائے گئے ہیں۔ مار دیا گیا تھا ان کو۔ کہا جاتا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کافی حد تک اپنے نظریات میں سید قطب سے متاثر تھے، تو میں چونکہ سید قطب کو بھی پڑھ چکا تھا، اس لیے مجھے اس سے تعجب نہیں ہوا کہ امام خمینی کیسے سید قطب کی آراء سے متاثر ہیں، چونکہ میں پڑھ چکا تھا سید قطب تمام تر مظلوم کربلا سے متاثر تھا۔ اس نے کربلا کا صحیح مطالعہ کیا، ہر جگہ پہ اپنی کلام میں شواہد کے طور پر مظلوم کربلا کے خطبات اور امام علیہ السلام کے کلمات کو لے آتا تھا۔ تو کربلا نے قیامت تک کے لیے یہ میسج پہنچا دیا ہے کہ معاشرے تب ترقی کرتے ہیں جب حکومت، جب قیادت، جب لیڈنگ اہل کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ پیغام اتنا آسانی سے نہیں پہنچا۔ آپ تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بڑے بڑے کام کرنے پڑے۔ ان کاموں میں سے ایک جو انتہائی مظلوم کربلا کے لیے ثقیل اور دشوار کام تھا، وہ اپنی پردہ دار بہنوں کو ساتھ لے کر کبھی مدینہ سے مکہ کی طرف، تو کبھی مکہ سے کوفے کے راستے، تو کبھی میدان کربلا کے صحرا میں، لیکن جانتے تھے اپنی بہنوں کی معرفت اور صبر پہ اتنا امام کو یقین تھا کہ جو کچھ کرنا پڑا کرتے رہے۔ میں نے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہیں پر زینب کبریٰ نے کہا ہو، بھائیا حسین کیا تیری بہنیں اس قابل ہیں کہ کربلا کے صحرا میں میرے لے جائیں؟ ہم تو شہر میں رہنے کی عادی ہیں، یہ تو لک و دک صحرا ہے۔ مجھے نہیں ملا کہیں بھی علی کی بیٹی نے یہ کہا ہو۔ جیسا بھی امام حسین کرتے رہے، خاموشی سے اپنے بھائی کا ساتھ دیتی رہیں۔ آن پہنچا ہے 9 محرم کا دن۔ چھٹے امام فرماتے ہیں یہ بہت مشکل دن تھا۔ دشمن کی فوجوں میں خوشیوں کی لہریں تھیں، مظلوم کربلا کے لشکر میں خوف اور غم کی کیفیت ہے، اس لیے کہ ان کی جتنی فوجیں جمع ہونی تھی جمع ہو چکیں،
30,000 کا لشکر جرار بن چکا، اور مظلوم کربلا کے ساتھیوں کو یقین ہے کہ اب ہمارا کوئی بھی مددگار آنے والا نہیں ہے۔ جب عصر عاشور ہوئی، فوجیں ان کی مکمل ہوئیں، تو عمر ابن سعد کمینے نے کہا خدا اس پہ لعنت کرے، کہتا ہے یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری، مظلوم کربلا کے قاتلوں کو جنت کی بشارت دے کر کے کہتا ہے اللہ کے شاہ سوارو سوار ہو جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ خدا لعنت کرے، کیسے تو نے اسلام کے مفاہیم کو کربلا میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جوانان جنت کے سردار کے قاتلوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ ان کے گھوڑے خیام کی طرف جب بڑھے تو زینب کبریٰ نے محسوس کیا کہ لگتا ہے فوجوں کی کے ارادے کچھ اور ہیں۔ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں خیام کی طرف قریب ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک اتنی پریشان نہیں ہے، ابھی تک سارے بھائی موجود ہیں۔ زینب کبریٰ کے 8 بھائی کربلا میں موجود ہیں۔ آئی ہیں، دیکھا ہے اپنے بھائی حسین کو، غریب کربلا کی عجیب کیفیت ہے، گھٹنوں پہ اپنا سر رکھ کر بیٹھے ہیں۔ آواز دی بھیا حسین، محسوس ہوتا ہے دشمن کی فوجیں خیام کی طرف بڑھ رہی ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا بہن ابھی مجھے نیند آئی ہے، خواب میں مجھے نانا نظر آئے ہیں، ماں زہرا نظر آئی ہے، بابا علی، بھائی حسن نظر آئے ہیں، بہن زینب، سب کہہ رہے تھے حسین تو کل ہمارا مہمان ہونے والا ہے۔ صرف خواب کی بات تھی، مورخین نے لکھا یہ جملہ سنا فلا تمت وجہہا، بی میرے چہرے پر ماتم کرنا شروع کیا۔ بھائی نے تسلی دی، زینب صبر کرو، دلاسا دیا، بلایا جناب عباس کو، چونکہ مقصد صرف مصائب نہیں ہے، شب عاشور کے واقعات بھی پڑھنے ہیں، جو قسمت میں ہوگا رو لیں گے۔ بلایا جناب عباس کو۔ ہم جناب مسلم کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ جب خط لکھا تھا تو بڑے عظیم کلمات لکھے تھے جناب مسلم کے لیے، لیکن آج عباس کے لیے جو کلمہ استعمال کیا ہے نا، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جس میں ایک سائل نے امام سے پوچھا کہ بندہ کسی آدمی کو کہہ سکتا ہے فدا کا ابی و امی؟ تو امام نے منع کیا، کسی عام آدمی کے لیے یہ کہنا درست نہیں ہے۔ عباس تیری عظمت کو سلام، تیری وفا کو سلام۔ وہ کلمہ کہا جو علی اکبر کے لیے نہیں کہا، جو اس تاریخ کربلا میں حتیٰ جناب عباس کے لیے بھی پہلے استعمال نہیں کیا۔ تیری وفا کو سلام۔ جوانان جنت کے سردار نے کہا بے نفسی ارکب یا عباس، حسین تجھ پہ قربان ہو جائے، سوار ہو جا، جا ان سے پوچھ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے، میرے آقا وہ کہہ رہے ہیں یا جنگ یا بیعت۔ پھر میں یہاں ایک جملہ کہوں گا، جناب عباس کی ہم شجاعت پڑھتے ہیں، اکثر اوقات ان کی اطاعت سے غافل رہتے ہیں۔
مظلوم کربلا نے جناب عباس کی صرف شجاعت کا امتحان نہیں لیا، کئی جگہ پر اطاعت کا امتحان لیا ہے۔ دنیا کی روٹین ہے، جب کہیں دو لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور ایک طرف سے اگر معذرت کرنے کا پروگرام بنتا ہے تو بزرگ معذرت کرنے کے لیے جاتے ہیں، جوان کہہ دیتے ہیں ہم مر جائیں گے مگر معذرت نہیں کریں گے، جوانی کا خون ہوتا ہے۔ عزادارو، وہ عباس جو ایک لمحے کے انتظار میں ہے کب موقع ملے حسین کے دشمنوں پر حملہ کرے، مگر مجبور ہے۔ اسی عباس کو مظلوم کربلا نے فرمایا عباس جاؤ ان سے ایک رات کی مہلت مانگو۔ اللہ جانے کیسے عباس کے قدموں نے ساتھ دیا، ایک رات کے لیے منتیں کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے آقا، میرے مولا اور آقا امام حسین فرما رہے ہیں ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو۔ جاننا چاہو گے یہ ایک رات کی مہلت مظلوم کربلا نے کیوں مانگی ہے؟ اس کے چند ایک اسباب تھے، اگرچہ روایت میں جو امام نے خود بیان فرمایا ہے وہ ایک سبب تھا۔ کہا عباس جاؤ ان سے مہلت مانگو، اس لیے کہ ہم جی بھر کر عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ اللہ جانتا ہے حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے، تلاوت قرآن سے، دعا سے کتنی محبت ہے۔ لیکن اس طرح کا ایک اور سبب مہلت مانگنے کا یہ بھی تھا کہ مظلوم کربلا اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ کوئی یہ نہ کہے حسین نے اپنے ساتھیوں کو نہیں بتایا تھا۔ ایک رات کی مہلت اس لیے بھی مانگی کہ ان پر واضح کر دیں کہ کل جو یہاں ہوگا اس نے شہید ہونا ہے۔ اور امام ہادی تھے، دشمن کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے۔ آخری رات ہے، حسین تجھے جہنم سے نکالنا چاہتا ہے، شاید کسی کی قسمت جاگ جائے، جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ جائے۔ میں تو یہی کہوں گا اس رات کی مہلت کی قیمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئے۔ بعض نے لکھا ہے 32 دشمن کے فوجی ایک ایک کر امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا رہا اور روز عاشور شہید ہوا۔ نہیں ملتا کہ امام کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک بھی امام سے جدا ہوا ہو، لیکن دشمن کی فوجوں سے آئے ہیں۔ میرے مولا آقا کہتے ہیں ایک رات کی مہلت دے دو۔ کتنی غریب ہو چکی ہے آل رسول، آل رسول امت رسول سے ایک رات کی مہلت مانگ رہی ہے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے مہلت دیں یا نہ، دنیا میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا غریب ہو جائے۔ ایک ظالم آدمی جس کا نام عمرو بن حجاج ہے، جتنا بڑا ظالم تھا، یہاں آ کر اس کو ترس آیا، کہتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے، اگر ترک و دیلم کے قیدی ہوتے ایک رات کی مہلت مانگتے ہم دے دیتے۔ یہ اولاد رسول ہے، آل رسول ہے۔ شرم آئی، عمر بن سعد کو ایک رات کی مہلت مل گئی۔ شام ہوئی، امام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، تمام اصحاب جمع ہیں، آل بھی جمع ہے، حمد و ثنا خداوندی بجا لائی۔ ایک تاریخی جملہ کہا، انی لا اعلم اصحابا اصلح منکم، میں اس بھری کائنات میں تم سے زیادہ کسی کے بھی نیک ساتھیوں کو نہیں جانتا ہوں۔ احد کے موقع پر رسول خدا کے اصحاب اسی طرح رسول خدا کے ارد گرد جمع ہوئے تھے، جیسے آج مظلوم کربلا کے گرد ان کے اصحاب جمع ہیں، لیکن بڑا فرق ہے۔
رسول خدا فرما رہے تھے مدینے کے اندر رہ کر لڑنا ہے، وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم باہر جا کر کے لڑیں گے۔ جب رسول خدا نے ان کے کہنے پہ تیاری کی، خرد پہن لی، زرہ پہن لی، تو کہنے لگے نہیں اب ہم مدینے میں رہ کر کے لڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء جب جنگ کے لیے تیار ہو کر نکل پڑتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ یہ اصحاب رسول کی کیفیت تھی۔ ادھر سے مظلوم کربلا کے اصحاب کی کیفیت دیکھیے، انی لا اعلم اصحابا اصلح منکم ولا اہل بیت ابر و اوصل و افضل من اہل بیتی۔ مجھ جیسے اصحاب کسی کے نیک اصحاب نہیں تھے، اور مجھ جیسی آل اس سے کسی کی افضل اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والی آل نہیں ہے۔ اگلے جملے ایسے بیان کیے، حاضرین محفل پر سخت اثر کیا ان جملوں نے۔ اللہ کی قسم کربلا میں کوئی ساتھی تھا، کوئی آل میں سے تھا، کوئی دشمن تھا، ہر کسی کو غربت حسین پہ ترس آ رہا تھا۔ کہا یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر میں ان کے ہاتھ لگ جاؤں ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے اس رات کی تاریکی کو سواری بناؤ، تم چلے جاؤ، میں جانوں، یہ دشمن جانے، اور تم میں سے ہر ایک میرے صحابی کے ہاتھ سے پکڑے اور اس کو بھی ساتھ لے جائے۔ اگر صرف اصحاب کی بات ہوتی تو شاید سب سے پہلے کوئی صحابی بولتا، لیکن جب ساتھ آل کا بھی کہہ دیا تو اب صحابہ خاموش ہیں۔ اس محفل کی خاموشی توڑی ہے تو سلطان وفا ابو الفضل عباس تڑپ کر کہا یا ابن رسول اللہ، یہ کس لیے مشورہ دے رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چاہیے جس میں آپ موجود نہ ہوں۔ پھر ہر کسی نے اپنی وفا کا ثبوت دیا۔ مسلم بن اوسجہ بولے، جناب حبیب بولے، بریر بولے، جناب زہیر نے تو تاریخی جملے کہے، زہرا کا بیٹا اگر مجھے یقین ہوتا تیری محبت اور نصرت میں، مجھے مارا جاتا، پھر مجھے جلایا جاتا، پھر میری راہ کو اڑایا جاتا، پھر مجھے زندہ کیا جاتا، پھر میرے ساتھ اسی طرح کیا جاتا، 1000 بار میرے ساتھ اسی طرح کیا جاتا، میں تو تب بھی تیری نصرت سے ہاتھ نہ اٹھاتا۔ یہ تو ایک دفعہ شہید ہونا ہے اور جنت پہنچنا ہے۔ جب دیکھ لیا سب کی وفا کو تو پھر ایک ایک کو جنت کی بشارت دی۔ بریر تو شہداء میں سے ہے، یہ تیرا مقام ہے جنت میں۔ مسلم بن اوسجہ یہ تیرا مقام ہے۔ جب ایک ایک کو مقام بتایا نا تو محفل میں ایک 13 سالہ جوان بھی موجود تھا۔ اللہ جانے مظلوم کربلا خود انہیں کیوں نہیں بتانا چاہ رہے تھے، شاید کم سن ہے، مگر میں نے عرض کیا ہے بچے بھی وہاں جوان بن چکے تھے۔ چچا جان ان شہداء میں کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے کہ قاسم کو جواب دیں، قاسم کا امتحان لے لیا۔ قاسم پہلے بتا سکتے ہو کیف الموت عندک، تیری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ یہ عام سوال نہیں تھا عزادارو۔ موت کی کیفیت ابھی تک نہ کوئی فلاسفرز میں سے بتا سکا ہے، نہ کوئی اہل منطق میں سے بتا سکا ہے۔ سب کہتے ہیں موت کے ذائقے کا علم نہیں ہے، پر اتنا ہے کہ موت کا ذائقہ ہے کڑوا۔ بنی ہاشم کے اس 13 سالہ نوجوان نے موت کی حقیقت بتائی۔ موت کا ذائقہ ہمیشہ کڑوا نہیں ہے۔ کہا چچا تیری نصرت میں اگر موت آئے تو احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ جب یقین ہو گیا نا کہ قاسم تو موت کے لیے تیار ہے، تب صرف اتنا نہیں کہا کہ قاسم تیرا نام ہے،
کہا قاسم ان شہداء کی لسٹ میں تو تیرے چچا زاد علی اصغر کا بھی نام ہے۔ عزادارو جب یہ جملہ کہا نا تو قاسم کے ذہن میں آیا علی اصغر چل کے تو نہیں جا سکتا، تڑپ کر کہا چچا جان کیا دشمن کی فوجیں میری پھوپھیوں کے خیمے کی طرف؟ عزادارو اگرچہ قاسم شجاعت کا مالک تھا مگر مظلوم کربلا کو قاسم کی ابھی بھی کم سنی کی کا احساس تھا، تمام حقیقت نہیں بتائی، بس اتنا کہا قاسم نہیں میں علی اصغر کو لے کر کے جاؤں گا، میں کہوں گا قاسم مظلوم کربلا نے تیری کم سنی کا احساس کیا ہے اس لیے کہ ہر کسی کے پہلو میں زین العابدین کا جگر نہیں ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے قاسم عصر عاشور کو تیری پھوپھیوں کے خیموں پر دشمن نے حملہ کرنا ہے، کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا۔ عزادارو اجرکم علی اللہ، مظلوم کربلا نے یہ محفل برخاست کی، ہر کوئی اپنے خیمے میں گیا، کوئی نماز میں مصروف ہوا، کوئی تلاوت قرآن میں مصروف ہوا، کوئی دعا اور مناجات میں مصروف ہوا۔ دویہم کا دوی النحل، عبادت کی ایسی آواز آ رہی ہے جیسے مکھی کو چھتے سے مکھیوں کی آواز آتی ہے۔ مظلوم کربلا بھی اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں ساتھ والے خیمے میں مریض تھا، میری چچا زادی میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کے لیے میرے ساتھ میرے پاس تشریف فرما تھی۔ ادھر سے میرے بابا نے ایسے اشعار پڑھنا شروع کیے جو موت کی تیاری کے وقت پڑھے جاتے ہیں۔ یا دہرو افن لک من خلیلی کم لک من الاشراق والاصیلی کم من صاحب و طالب قتیلی، زمانہ تو کیسا ساتھی ہے، کتنے تو نے اپنے ساتھیوں کو صبح و شام موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے جب یہ اشعار سنے تو مجھے یقین ہو گیا ان المصیبت قد نزلت، مصیبت آ چکی ہے۔ میرے آنسوں نے میرے گلے کو دبایا ہوا تھا مگر میں مرد تھا، میں نے صبر کیا۔ میری پھوپھی ایک خاتون تھی، صنف نازک سے تعلق رکھتی تھی، جب یہ اشعار سنے نا تو ابا کو نہیں سنبھلی، جلدی سے اپنے بھائی کے خیام میں آئی، کہتی ہے بھائیا حسین ہائے کاش میں آج سے پہلے مر چکی ہوتی، مجھے ماں کا جنازہ نظر آ رہا ہے، مجھے گھر سے بابا کا جنازہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزادارو بھائی نے صبر دلانے کی کوشش کی، بہن کو حوصلہ دلایا، مگر ایک سوال عجیب کر لیا، بھائیا حسین سچ بتا موت کے لیے تیار ہو چکا ہے، تیرے ناصر اور مددگار یہی ہیں۔ ایک جملہ ایسا بیان کیا، نجف کے ایک عالم دین کہتے ہیں اس جملے کی گہرائی کا اگر احساس ہوا ہے تو صرف زینب کبریٰ کو۔ کون سا جملہ تھا؟ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ فرمایا بہن زینب لو تورے کل قطال نام، اگر قطع پرندے کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ سو جاتا۔ جو ہی یہ جملہ سنا زینب کبریٰ نے کہا قد اغتصبت اغتصابا، بھائیا حسین تو اتنا مجبور ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر بی بی نے چہرہ پیٹنا شروع کیا، ماتم کرتے کرتے عزادارو بے ہوش ہو کر زینب کبریٰ گر گئی۔ اجرکم علی اللہ، مظلوم کربلا نے بہن کو کے سر کو گود میں لیا، حوصلہ دلایا، وصیتیں کی۔ بہن زینب میرے نانا مجھ سے بھی افضل تھے، وہ اس دنیا میں نہ رہے، میرے بابا مجھ سے افضل تھے، میری ماں مجھ سے افضل تھی، میرے بھائی مجھ سے افضل تھے، جب ان میں سے دنیا میں کوئی نہ رہا تو تیرا بھائی حسین بھی نہیں رہے گا۔ میری وصیت ہے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم نے ماتم نہیں کرنا، چہرے کو نہیں نوچنا، گریبان کو چاک نہیں کرنا۔ عزادارو ایک بہن کے لیے بہت سخت وصیت تھی۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، ہلال بن نافع کہتا ہے میں خیام سے باہر سن رہا تھا کہ گفتگو نے ایک نیا انداز اختیار کیا جس نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔
پوچھنے لگی بھائی حسین اور ساتھی تو آنے والے نہیں ہیں، جو یہ ساتھی موجود ہیں ان کی آپ کو وفا کا یقین ہے؟ کل نرغ یادا میں تجھے چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے؟ مظلوم کربلا نے فرمایا بہن زینب میں نے ان کی وفا کو جانچ لیا ہے، اللہ کی قسم تیرے بھائی کی نصرت میں موت سے وہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں جتنی بچے کو ماں کی چھاتی سے ہوتی ہے۔ نافع کہتا ہے میں تڑپ گیا یہ جملے سن کر، جلدی سے آیا، بتائے تو کس کو بتائے؟ کون ہے جو اصحاب حسین میں حبیب سے زیادہ وفادار ہو؟ ندا دی حبیب تو عبادت میں مصروف ہے، آ تجھے ایک بات بتاؤں، جلدی سے آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آج رات جتنا رو سکتا ہے رو لے۔ میرا یہ عقیدہ ہے بنی ہاشم کی کسی خاتون کی آنکھ سے آنسو آج خشک نہیں ہوئے۔ بھلا وہ ماں کیسے آج رونے سے خاموش ہو جس کو یقین ہو اس کا بیٹا آج آخری رات کا مہمان ہے۔ ننادی حبیب تو عبادت میں مصروف ہے، آ تجھے ایک بات بتاؤں، جلدی سے حبیب آئے۔ خیر ہے نافع؟ کہا میں ابھی بہن بھائی کی گفتگو سن رہا تھا، حبیب بنات رسول کو ہماری وفا پر ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یہ جملہ سنا حبیب تڑپ گئے، رو کر ایک ندا بلند کی، یا اصحاب الحمیہ یا لیوس الکریہا، او غیرت مند ساتھیو، او کچھار کے شیرو ادھر آؤ۔ عزادارو جو عبادت میں مصروف تھا چھوڑ دی، جو تلاوت میں مصروف تھا چھوڑ دی، جو نماز میں مصروف تھا چھوڑ دی، جلدی سے آئے حبیب کے ارد گرد جمع ہوئے، آل بھی آ گئے، اصحاب بھی آ گئے۔ جب دیکھا نا حبیب نے آل کی طرف تو معذرت کر کے کہا اے آل حسین تم چلے جاؤ، یہ اصحاب کا مسئلہ ہے، تم جاؤ اپنی عبادت میں مصروف رہو، یہ اصحاب کا مسئلہ ہے۔ پوچھتے ہیں حبیب بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہا نافع نے ابھی یہ بات بتائی ہے، بنات رسول کو ہماری وفا کا یقین نہیں ہے۔ سب نے ایک دم کہا اگر اجازت دیں تو ہم ابھی دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی قسم شہادت تک آخر دم تک لڑتے رہیں گے، مگر ابھی تک اذن نہیں ہے۔ تو حبیب کہتا ہے میرا ایک مشورہ ہے، سننا چاہو گے کیا مشورہ دیا؟ کہا آؤ چلتے ہیں بنات رسول کے خیام کے دروازے۔ بنات رسول کی قدردان تھے، سیدانی اور آقا زادیوں کی عزت اور عظمت اور پردے کی حرمت کا اعتراف کرنے والے، قدر کرنے والے لوگ تھے، جتنے تھے 70 یا 72 آئے ہیں بنات رسول کے خیام کے دروازے پر، ندا بلند کی یا بنات رسول اللہ ہادہی سیوف و غلمانکم، تمہارے نوکر تمہارے دروازے پر آئے ہیں، یہ ان کی تلواریں نیام سے باہر ہیں، اس وقت تک نیام میں نہیں آئیں گی جب تک تمہارے دشمنوں سے بدلہ نہیں لے لیں گے۔ ادھر سے حبیب کی یہ آواز، یہ کلام ختم ہوئی، ادھر سے بنت علی نے آواز بلند کی یا ایھا الطیبون، اے طیب و طاہر لوگو، حامون بنات رسول اللہ و حرائر امیر المؤمنین، اور رسول کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرو، امیر المؤمنین کی عزت کی حفاظت کرو۔ عزادارو دعا لے کر کے یہ واپس آئے، پھر ہر کوئی اپنی عبادت میں مصروف ہوا، ہر کوئی اپنے خیام میں تشریف لے گیا۔ یہ رات اہل بیت کے لیے بڑی سخت رات تھی، اس رات کا نام شب شہیداں ہے۔ ایک اور رات بھی آنے والی ہے جس کا نام شب غریبہ ہے۔ یہ دو راتیں بڑی سخت ہیں عزادارو، میں یوں کہوں اے مومنو اے عزادارو، یہ رات آپ کے جاگنے کی آخری رات ہے، مگر بنات رسول کے جاگنے کی پہلی رات ہے۔ آج ابتدا ہو رہی ہے رات بھر جاگنے کی۔ اس ماں کو کیسے نیند آ جائے جس کو یقین ہو اس کا بیٹا آخری رات کا مہمان ہے؟ میرا تو عقیدہ ہے ہر ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہوگا، پارا دی ہوگی،
ہر بیوی نے اپنے شوہر کو پارت دی ہوگی، ہر بہن نے اپنے بھائی کو پارت دی ہوگی۔ کل کا جب دن طلوع ہو جائے تو سب سے پہلے تم اپنے ایمان پر قربان ہونا، جتنا ممکن ہو سکا ہوگا جی بھر کر زیارت کی ہوگی۔ لیکن فطرت کا تقاضا ہے، بڑے لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، مگر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ پوری رات نہیں جاگ سکتے۔ اسی لیے عزاداری کے دوران بھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کو جب نیند آتی ہے تو کوئی تکیہ نہ ملے، کوئی بستر نہ ملے، وہیں فرش عزا پہ سو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا، کربلا میں بھی کچھ چھوٹے بچے تھے، وہاں بھی حسین کی ایک 4 سالہ بیٹی تھی، کیا وہ بھی آج رات سوئی ہے یا نہ؟ عزادارو، دنیا کی کسی بھی بچی کو بتا دیا جائے، اے معصومہ، جس باپ کے سینے پہ تو سونے کی یاد، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے اللہ تجھے کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ آپ میں سے اکثر کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، تجربے کے طور پر بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے، کسی معصومہ کو بتا دیا جائے، اے معصومہ، جس باپ کے پہلو میں تو سونے کی عادی ہے وہ تیرا باپ آج رات کا مہمان ہے، یقیناً وہ بچی رات بھر نہیں سوئی ہوگی، کہاں سکینہ کو نیند آئے، آج رات کوشش کرتی ہوگی جتنا دیر ہو سکے باپ کے چہرے کی زیارت کر لے۔ میرا تو یہ اعتقاد ہے مظلوم کربلا قیام میں ہوتے ہوں گے تو سکینہ بابا کے چہرے کی زیارت کرتی ہوگی، جب سجدے میں جاتے ہوں گے تو زمین پر سر رکھ کر بابا کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بابا کی زیارت میں مصروف رہتی ہوگی۔ عزادارو، جب مظلوم کربلا نے اپنے صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی نا، تو اپنی اس محفل میں فاجعۃ الکبریٰ والا لکھتا ہے کہ مظلوم کربلا نے آخر پہ ایک جملہ فرمایا، امام کی غیرت کا تقاضا تھا، کہا اگر تم نہیں جانا چاہتے تو پھر جاؤ، تمہارے میں سے جس کے ساتھ بھی کوئی خاتون ہے اور وہ اس کو امن کی جگہ تک پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے۔ ان صحابیوں میں سے جو اپنی بیویوں کو ساتھ لائے تھے ان میں حبیب کا ایک بھائی علی ابن مظاہر ہے۔ صاحب فاجعۃ الکبریٰ لکھتا ہے جب محفل برخاست ہوئی تو اپنے خیام میں آیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے تو نے امام کی باتوں کو سنا تھا؟ کہتی ہے کچھ باتیں تو مجھے سمجھ آئی تھیں مگر ساری گفتگو سمجھ نہ آئی۔ کہا مولا نے فرمایا ہے جو جو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے آیا ہے وہ اس کو اپنی امن تک پہنچا دے۔ کہا کس لیے؟ کہا امام نے فرمایا ہے اس لیے کہ میری بہنوں نے قیدی ہونا ہے، میری بہنوں کے ہاتھیوں میں رسیاں ڈالی جانی ہے، جو بھی تم میں سے اپنی بیوی کو امن کی جگہ تک پہنچا سکتا ہے پہنچا دے۔ عزادارو، یہ اسدیہ قبیلے کی خاتون تڑپ کر کہتی ہے علی ابن مظاہر تو نے انصاف نہیں کیا، تو حسین پر قربان ہو جائے مگر میں زینب کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اللہ کی قسم جب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جائیں گی تو میرے ہاتھوں میں بھی رسیاں۔ اجرکم اللہ عزادارو، میں کہوں گا اے میرے مولا و آقا، اے میرے مولا و آقا، دوسروں کی عزت کا آپ کو اتنا پاس ہے، کیا تو نے اپنی بہن کے پردوں کے لیے بھی کوئی بندوبست کیا ہے یا نہ؟ تو مظلوم کربلا جواب میں کہیں گے جیسے میں دوسروں کے پردے اور غیرت کی حفاظت کرتا ہوں جتنا کچھ میں اپنی بہنوں کے لیے کر سکتا تھا کیا ہے۔ کیا کیا ہے عزادارو؟ اپنے خیام کے پاس اپنی بہنوں کے خیام کو نصب کروایا، اس کے بعد اپنی آل کے خیام کو نصب کروایا، اس کے بعد اپنی اصحاب کے خیام کو قریب کیا، جدھر سے خیام خالی تھے ادھر سے ایک خندق کھدوائی، اس خندق میں آگ لگوائی۔ کیوں یا ابن رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ کل جب ہم جنگ میں مصروف ہوں گے
تو کوئی دشمن پیچھے سے چھپ کر میری بہنوں کے خیام پر حملہ نہ کرے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا و آقا مظلوم، آپ جو ہیلا کر سکتے تھے کیا ہے، مگر آپ کے نوکر کہتے ہیں یہ ہیلا تب تک تو فائدہ دے گا اور جب تک ادھر سے کوئی لڑنے والا مجاہد باقی رہے گا، اور جب عصر عاشور کوئی لڑنے والا نہیں رہے گا اور دشمن کی فوجیں تیری بہنوں کے خیام پر حملہ کرے گی، میرے مولا و آقا بتا کون اس وقت تیرے بہنوں کے پردوں کی حفاظت کرے گا؟ اور زینب کبریٰ خیام کے دروازے پر آ کر دیکھے گی اور کہیں پر اکبر کا لاشا ہوگا، کہیں پر عباس کا لاشا ہوگا، اور تنہا تیرا جسم ہوگا، اور شمر کے ہاتھ میں خنجر ہوگا۔ ندا دے کر کے کہے گی بھائی حسین اگر تو اس دنیا سے جا چکا ہے تو پھر ہم اللہ کے حوالے، اور اگر تو زندہ ہے تو اٹھ اور تیری بہنوں کے خیام کی طرف۔ اگر تو زندہ ہے تو اٹھ اور تیرے بہنوں کے خیام کی طرف دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں۔ اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ جتنا اٹھ سکتا تھا اتنا اٹھا، اور دشمن کی منت کر کے کہا شمار اگر تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے تو عرب کے اصولوں کو جانتے ہو، حسین ابن علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا جب تک میں زندہ ہوں میری بہنوں کے خیام کی